بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ یونس آیت نمبر 61 سے 70 تک، 61 سے 70 تک 10 آیات موضوع کے مطابق، اور یہاں پہ 11واں سپارے کے 12 رکوع اور 11واں سپارہ ثلاثہ یعنی 3 پہ ہو گیا. اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مشرکوں کو مختلف دلیلوں سے اللہ کی توحید آخرت کا بیان دیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلائل دیے جا رہے. اور تم کسی کام میں ہو، اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھ رہے ہو اور تم لوگ بھی کوئی کام کر رہے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کر رہے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں، اور تم لوگ سارے عام بندے بھی تم لوگ بھی کوئی کام کرو تو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب چاہے سو رہا ہے، چاہے جاگ رہا ہے، چاہے اٹھا ہوا ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہے، چاہے تبلیغ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ہر وقت میرا محبوب میری نظر کے اندر ہے. میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پر نظر رکھے ہوئے، نظر خاص، نظر کرم، اللہ کی خاص عنایت کی نظر، اللہ کی حفاظت میں. جس کے مفہوم جس طرف آپ لے کے جانا چاہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے بعد سب سے عرفہ ہوا اللہ آپ کی شان ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کسی حال میں بھی ہے نا، اس کی دلیل قرآن سے والضحیٰ، اے سونے چہرے والے. ٹھیک ہے جی. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. رات کو جب چادر اوڑھ کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اپنے تھوڑی دیر محبوب آرام بھی فرما لیجئے، میری عبادت کم، ہمارے کو عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی کہ اللہ فرماتا ہے کیا محبوب اپنی عبادت کم کریں. تو چاہے آپ نماز میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی طرح، آپ کے زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا، ہر چیز کی، آپ کے چہرے کی قسم، علم نشرح لک، آپ کے سینے کی قسم، ہر چیز کی اللہ نے قسم کھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ فرماتا ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اس کا ایک یہ عموم کی طرف مفہوم، اور دوسری طرف اگر لے کے جایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تبلیغ کر رہے ہیں کفار، مشرکین اور مومنوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون محمد کے قرآن کو پڑھ کے اس کو مان رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اور کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا حکم دینے اور تبلیغ کرنے کے آگے انکار کون کر رہا ہے. اللہ دونوں حالتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبلیغ کا کام پورا کر رہے ہیں، کون آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے اور کون آگے سے انکار کر رہے ہیں. اور ایک تیسری بھی حالت ہوتی ہے، ایک ہے جس نے قرآن سنا اور مان لیا، ایک وہ ہے جس نے قرآن سنا اور مانا نہیں ہے. ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، ایک تیسری حالت بھی ہے، وہ جنہوں نے خود تو نہیں سنا اور مانا اور دوسروں کو بھی تبلیغ کے سے روکا، قرآن کی تبلیغ کو روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکائے. یہ ان کے لیے نہیں ہے، پوری بات ہے اگلی. اور تم لوگ ہمارے درمیان بھی جو قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے، آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں، میں گناہ گار بھی شامل ہوں. اور آگے سے کون سن کے عمل کر رہا ہے، کون سن کے عمل نہیں کر رہا، اور کون جو ہے سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. اور اللہ خود ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہم مدنی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، سیدھا قرآن. اور تم لوگ بھی کوئی کام کرو تو ہم خود تم پر گواہ ہیں، میں اللہ خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ
قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر عمل. اور کوئی اگر تبلیغ کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، پہلی تو بات ہے خود نہیں آ رہا یا اس کے اندر شامل نہیں ہو رہا، حصہ نہیں ڈال رہا، لوگوں کو تبلیغ نہیں کر رہا، بلکہ جو ہو بھی رہی ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ دونوں طرفوں کو دیکھ رہا ہے. تو اے محبوب تم کسی کام میں بھی ہو اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ بھی کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہیں، خود اللہ گواہ ہے. اور جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں ہے، یعنی جب تم اس کام کو شروع بھی کرتے ہو یا کسی بھی حالت کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر کے عمل کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کو روک رہا ہے، کوئی نیکی کے کام میں مدد کر رہا ہے، کوئی نیکی کے کام میں رکاوٹ کر، کوئی کچھ بھی، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی جو بھی کر رہا ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. اللہ سے چھوٹی برابر چیز بھی کوئی غائب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ روایات کے اندر جو زمین کے اندھیروں کی تہوں کے اندر بھی کوئی بیج بھی ہے نا، اس کو بھی پیدا کون کرتا ہے؟ اس میں سے اللہ ہی نکالتا ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. پھر قرآن کے اندر آتا ہے کوئی خشک اور تر، بلکہ اس سے پیچھے ادھر ہی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے یا ہلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے یا اللہ کے اذن سے، مفہوم کو جو بھی اس کا دیا ہے. تو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، ہر خشک کی، ہر تر کی، ہر اندھیرے کے اندر، ہر روشنی کے اندر، ہر چیز کی. اللہ کو ہر چیز کی علم ہے. زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کے سے غائب ہو، چاہے وہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، ورنہ اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی. چاہے کوئی چھوٹی چیز ہے، چاہے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے، چاہے زمین کے اندر ہے، چاہے آسمان کے اندر ہے، ہر جگہ پہ ہر چیز، ہر کام، ہر بات اللہ کے علم میں ہے. کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو. ایک تو بات یہ ہے کہ ویسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہاں پہ روشن کتاب سے مراد پہلا ترجمہ قرآن لیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں نہ لکھی ہو. اور دوسرا اس کا ترجمہ اگر روشن کتاب مبین لیا جائے تو لوح محفوظ کو لیا جائے گا. تو چاہے لوح محفوظ کے اوپر ہے یا چاہے اس قرآن کے اندر ہے، تو اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس قرآن کے ذریعے ہر ایک کو دیا ہے. تو جو بھی کام ہوگا، نیکی کا، بدی کا، کوئی جھٹلا رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا سارا میرے سامنے چیز ہے. اللہ انا یہ کر کے نا پہلے اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، پھر اللہ نے دیکھنے بعد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں ان کا کیا اشارہ ہے، جو اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ انا بے شک خبردار، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں. بڑی مشہور آیت ہے، وہاں سے بڑی دفعہ سنتے ہیں مختلف علماء، ہر ایک کا بیان کرنے کا اپنا انداز. اللہ کے ولی وہی ہے جو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو وہ ہر وقت اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. یاد رکھیں ولی لازمی مرتبے ہوتے ہیں. آپ میں ہم گناہ گار بھی اللہ کے ولی ہیں اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے ڈر ہمارے دل کے اندر ہے، ہم نیک کا ہر نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے. ہر نیک، ہر بندہ جو نیک ہے، صرف جو ہوگا جو جتنا زیادہ رتبے میں زیادہ بڑا ہوگا، زیادہ ڈرنا والا ہوگا، وہ اتنا رتبے میں عرفہ والا ہوگا. کچھ ولی تکوینی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ولیوں کی مطلب دو اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. کچھ متقی ہوتے ہیں جو صرف ڈرنے والے، تشریح عام ہر بندہ ہو سکتا ہے ولی. تکوینی وہ ہوگا جو عام بندوں کے اندر بھی، اور ہر تشریح سے مراد ہے ہم اگر 40 بندے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہم تکوینی ولی ہیں، اللہ کے دوست، اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں. اور ایک ہوتا ہے تکوینی ولی جو ہر 40 جو اللہ سے عام ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر جو ایک سربراہ ہوتا ہے وہ ایک تکوینی ولی ہوتا ہے. پھر اسی طرح اوپر غوث، پھر ابدال، پھر کتب، پھر اوپر جاتے جاتے یہ سلسلہ تابی، صحابی، اور اس طریقے سے پوری جا کے ایک لڑی ملتی ہے. ولی ہونے کے لیے آپ کو خوف اور غم سے نجات لینے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، بات کچھ چیزیں کنٹروورشل کا مطلب اختلافی چیزیں ہوتی ہیں. حجاج بن یوسف، اس کی ہسٹری آپ پڑھیں تو بڑی آپ کو مختلف ملے گی، کچھ نیگیٹو، اچھی، کچھ بری، لیکن اس کا ایک اچھا کام اس نے قرآن کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر عراب لگائے ہیں. حجاج بن یوسف نے قرآن کے اوپر ہے، بول دیں یاد لیں، عراب لگائے ہیں. جب مرنے لگے نا اپنی والدہ کے پاس ہیں، آخری وقت ہے موت کا، میں اللہ کے ڈر کی بات بتانے لگا. ماں رو رہی ہے کہ پتر میں بڑے مطلب بڑی ان کی ہسٹری مختلف ہے، انہوں نے بڑے ظلم اور تشدد بھی کیے ہیں. ماں وہ چیزیں سامنے رکھ کے رو رہی ہے، پتہ نہیں میرے پتر کا اب کیا بنے گا، آخری وقت ہے. جب بھانپ لیا نا حالت، ماں کو دیکھ لیا، ماں رو رہی ہے،
کیوں رو رہی ہے؟ مجھے پتہ ہے تو اس لیے رو رہی ہے کہ حجاج بن یوسف نے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، بڑے مطلب جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے ہاں. اس نے کہا یہی. اس نے کہا ماں اگر تو رو رہی ہے اور تو یہ دعائیں کر رہی ہے کہ میرا بیٹا حجاج بن یوسف جو ہے اس کو اللہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے، یہ اس کے اندر نہ جلے، تو پریشان نہ ہو، میں تیرے سے جا رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ایک ماں ہے میری، پریشان نہ ہو، وہ مجھے جہنم میں جلنے. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے اللہ دل کے اندر. اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ دیتا ہے. تو خوف اور غم تب دل سے نکلتا ہے جب دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا، اس بندے کو کوئی ڈر نہیں. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، وہ پھر ہر غم سے، اس کو دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ہو جائے، اس کو کوئی فرق ہے اللہ میرا پورا کر رہا ہے. یہ چیز چلی گی، اللہ دینے، اللہ نے دینے، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اللہ نہ کرے، کوئی بھی یہ دنیاوی کوئی بھی نقصان ہے، کوئی گناہ ہو گیا، خود بھی کوئی بھی، تو کہے گا میرا اللہ ہے وہ میرا پورا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اس کے آگے روئے گا، اس کے آگے گڑگڑائے گا، اللہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا یہ نقصان ہو گیا، آپ ہی اس کو پورا کرنے والے. تو بلی وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ جن کو کوئی خوف غم نہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر بندہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہو، وہ اللہ کا ولی بندہ ہے. لہم البشریٰ، پھر ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی باتیں کبھی بدل نہیں. اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جو ایمان لانے والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میں ان کا دوست ہوں، وہ میرے دوست ہیں. ان کو دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے، آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے. دنیا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے، وہ حدیث کا مفہوم کہ اگر وہ نیک کام کرتا ہے، کوئی تبلیغ کا کام، کوئی نیکی کا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اس کی دنیا کے اندر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یار. اور اگر آخرت کی خوشخبری، آپ نے فرمایا آخرت کی خوشخبری اس کے لیے جنت ہے. آخرت کی خوشخبری اس کے لیے جنت ہے. دنیا کی خوشخبری اور آخرت کی خوشخبری، اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کوئی بشارت دے دے، اللہ کوئی خوشخبری دے دے، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے. اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، جو تبلیغ کا یا نیکی کا کام تم کر رہے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا آپ کا کوئی نیک غلام یا کوئی امت کا کوئی بھی تا قیامت بندہ، اس کو کوئی تبلیغ کے کام کے، نیکی کے کام میں کوئی تانے سننے پڑ رہے ہیں، کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، کوئی روڑے اٹک رہے ہیں، تو اس کے اوپر اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بلا یحزن کا، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو جو تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. بے شک عزت ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تم فقط اللہ کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دو، وہی سنتا ہے اور وہی جانتا ہے. وقت پورا ہو گیا، بقیہ آیات کل کریں گے. بات آخری یہاں پہ اس حدیث پہ ختم ہوتی ہے، من حب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، آپ کسی سے بھی محبت کریں، اپنے والدین سے بھی محبت کریں، اپنے بچوں سے بھی محبت کریں، بیوی سے بھی محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں، دوستوں سے محبت کریں. کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی لالچ کسی کے ساتھ نہیں ہے. فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا لوگ رہتے ہیں دنیا کے اندر اور فقط دنیاوی کسی لالچ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے جی، یا کسی اپنے فائدے کو یا ذات پات یا برادری نظام کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، اخلاق، محبت ان صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ ان کو خوشخبری جنت کی صورت میں، اور وہ لوگ تقوی والے ہیں اصل. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. سورہ حدید ہم نے پڑھ رکھی ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مومن جو ہوں گے نا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم. یہ میں سورہ حدید یہاں پڑھ چکے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن دیکھیں گے آپ جو مومن بندے ہوں گے نا اور مومن عورتیں ہوں گی، ان کے چہروں کے اوپر نور چمک رہا ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے اوپر ہر طرف نور ہی نور ہوگا. وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ وہ ایمان کا نور ہوگا. وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ وہ قرآن کا نور ہوگا. اور وہ نور کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر ہوگا اس کو وہ نور نصیب ہوگا. اس کے علاوہ کسی کو وہ نور، تو اس نور جس کو وہ نور مل جائے گا، اس کے غم اس دن قیامت کا ڈر اور ناکیاں ہوں گی، تو اس نور جن بندوں کو مل جائے گا وہ اس ڈر سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اپنا ڈر دے کے اور دنیا اور آخرت کے غم اور حزن اور پریشانیوں سے اللہ ہمیں نجات دے، دنیا آخرت کی عزتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह जो बयान किया कोई भूल चूक गलती कमी बेदबी गुस्ताखी हबीब का वास्ता माफ़ फरमा। अल्लाह इन आयात के अंदर हमने पढ़ा, आप हमारे हर काम को देख रहे हैं, हर छोटे बड़े काम को देख रहे हैं। अल्लाह जी जो बदियाँ जो गुनाह जो बुराइयाँ हमसे सरज़द हुई उनके ऊपर पर्दा पोशी फरमा, वो माफ़ फरमा। जो नेक काम करते हैं अल्लाह जी उसका और चर्चा फरमा, उसके ऊपर इस्तकामत अता फरमा, उस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और नेकी के ऊपर और इस्तकामत तौबत नसू और सिरात मुस्तकीम के ऊपर इस्तकामत नसीब फरमा। दुनिया आखिरत की इज्जतें भलाइयाँ रहमत राहत अपना फजल और दुनिया आखिरत के अंदर जो हमने बशारत पढ़ी उस बशारत के अंदर हम गुनाहगारों को भी कुछ हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह जी जो हमने नूर पढ़ा हमें भी हम गुनाहगारों को भी दुनिया और आखिरत के अंदर इन आयात का और वो हकीकी डर वाला जो नूर है वो हमें भी नसीब फरमा और हमें भी हर माने में हकीकी मानों में हर दुनिया और आखिरत के खौफ हुज़न और गम से हम सबको भी निजात अता फरमा। हमारे मरहूमीन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मौत का बरशर पुल सलात मीज़ान हर जगह पे इस पाक का नाम को और अपने नबी को हमारे लिए शफात का वसीला दरिया फरमा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला बिलखुसूस कल हाजी साहब ने एक बच्चा कहा जो भी जिनके भी मेरे भी कोई ज़ाती जिस्मानी रूहानी किसी भी बीमारी है सबको शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह जी सीनों के हाल आप जानते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भाई बैठे हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं, इस कुरान को दरमियान रख के बैठे, हम सब के दिलों में जो नेक जायज़ आ जाते हैं पूरी फरमा। तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, हमारी मुश्किल कुशाई फरमा, हमारी हाजत रवाई फरमा, दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि